كثيرا. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد. سبحان الله سبحان الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة. سبحان الله. وقال تعالى في مقام آخر: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. سارے حضرات مل کے درود شریف پڑھیں. توجہ میری طرف. حضرت تشریف لا چکے ہیں. وقت چونکہ بہت کم ہے، اردو تو سب کو سمجھ آتی ہے نا. وقت چونکہ بہت کم ہے. حضرت قاری صاحب نے مجھے فون کیا تھا، میں اس وقت ایبٹ آباد کے سفر میں تھا. ان کی حکم کی تعمیل، پھر میرے مرشد میرے ساتھ ہیں، لیکن مرشد کو سبق سنانے کے لیے جو مجھے قاری صاحب نے عنوان دیا تھا سیرت طیبہ، تو میں تھا اس عنوان پہ تھوڑی سی گفتگو کرنا. ٹائم اور بھی کم ہو گیا ہے، تو میں دو واقعات بیان کروں گا. 5 منٹ میں اپنی بات کو ختم کر کے مرشد سے دعائیں لے کے جانا ہے. میرے بھائیوں، یہ پروگرام ہے سیرت کا. قرآن کی آیت میں نے پڑھی: وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. قرآن میں میرے رب نے فرمایا: اے میرے نبی، اے میرے پیغمبر، میں نے تجھے جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. جہان میں ساری چیزیں آ گئیں. رحمت کا معنی اطمینان کا ہے، سکون کا ہے. اللہ نے فرمایا رحمت للعالمین، میں نے جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. جہان کی ساری چیزیں آئیں. جہان میں جانور ہیں، جانور کے لیے نبی رحمت. جہان میں انسان ہیں، انسانوں کے لیے نبی رحمت. پتھروں کے لیے نبی رحمت، بادلوں کے لیے نبی رحمت، مزدور کے لیے نبی رحمت. میں اپنی بات کو آگے لے کر چلتا ہوں. آؤ لے کر چلتا ہوں میں تمہیں نبی. مدینے کے اندر مزدور کے لیے میرے نبی رحمت بن کر آئے. آپ سوال کریں گے مزدور کے لیے میرے نبی رحمت کیسے بن کر آئے؟ آؤ میں تمہیں مدینے میں لے چلوں، تاجدار ختم نبوت کی شوکت پہ لے چلوں، اور میں پوچھوں میرے نبی آپ مزدور کے لیے رحمت کیسے بن کر آئے؟ میرے حبیب نے فرمایا میرے آنے سے پہلے کیا تھا؟ روشنی نہیں تھی. میرے آنے سے پہلے اندھیرا تھا. مزدور مزدوری کرتا تھا، اجرت نہ ملتی تھی. 1 دن مزدوری کر لی، 2 دن کر لی، ہفتہ کر لی، 10 دن کر لی. سالہ سال گزر گئے، قریش والے مزدوری نہ دیا کرتے تھے. میرے نبی دنیا میں آئے، میرے نبی رحمت بن کر آئے. میرے نبی نے فرمایا مکے والو، او قریش والو، حسب نسب نہ دیکھو کہ اجرت دو، مزدور کی اجرت دو. اس کا پسینہ سوکھنے سے پہلے مزدور کی مزدوری دے دو. یہ میرے نبی مزدور کے لیے رحمت بن کر آئے، کسان کے لیے میرے نبی رحمت بن کر آئے. آؤ لے چلو نبی کی شوکت پر. میرے نبی جانوروں کے لیے رحمت بن کر آئے. کیسے؟ میرے نبی کی دروازے پر، میرے نبی کی چوکھٹ پر ایک اونٹ آ کر بیٹھ گیا، سر نیچے رکھ دیا ہے. میرے حبیب نے فرمایا جاؤ اس کے مالک کو بلا کر آؤ. مالک آیا. مالک کو میرے حبیب نے فرمایا تو اونٹنی کو چارہ کم ڈالتا ہے، کام زیادہ لیتا ہے. تیری اونٹنی مجھے شکایت کر
کر رہی ہے، میں جانور کے لیے رحمت بن کر آیا ہوں، کام تھوڑا لیا کر، اس کو چارہ زیادہ ڈالا کر۔ یہ میرے نبی رحمت بن کر آئے، آؤ میں لے چلتا ہوں نبی کے دروازے پر۔ نبی عورتوں کے لیے رحمت بن کر آئے، میرے نبی کے آنے سے پہلے عورت کی کوئی مقام نہیں، عورت کی کوئی عزت نہیں ہے۔ آؤ میرے نبی آئے، عورت کو 4 رحمتیں بخشی، 4 عزتیں بخشی۔ میرے حبیب نے فرمایا بیٹی ہے تو تیری عزت ہے، بہن ہے تیری آبرو ہے، تیری بیوی ہے اس کا خرچہ تیرے ذمہ واجب ہے، تیری ماں ہے اس کے قدموں کے نیچے رب نے جنت رکھ دی ہے۔ میرے حبیب نے فرمایا ماں کا دل نہ دکھانا، اس کی قدموں کے نیچے رب نے جنت کو ڈال دیا ہے۔ ماں کی خدمت کر، او بڑے بڑے متقی، او بڑے عبادات، او بڑے بڑے عبادتیں کرنے والے، نہیں 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 نہیں، آجا ماں کی قدموں میں بیٹھ جا، ماں سے دعا لے لے، تجھے جنت مل جائے گی۔ عورت کو مقام، عورت کو عزت مل رہی ہے، عورت کو مرتبہ مل رہا ہے، میرے نبی کے صدقے ملا۔ رحمت میرے نبی عورت کے لیے بن کر آئے۔ ایک عورت امی عائشہ کے گھر میں آتی ہے اور اس کے ہاتھ میں ایک بچہ ہے، ایک نیچے چل رہا ہے، دونوں بچیاں ہیں، لڑکیاں ہیں، ایک گود میں ہے، ایک ہاتھ پکڑے ہوئے ہیں۔ میرے امی عائشہ کے پاس آئی، امی عائشہ نے فرمایا ہاں کیسے ہو؟ کہنے لگے 3 دن ہو گئے ہیں، نہ ان بچیوں نے کچھ کھایا ہے نہ میں نے کچھ کھایا ہے۔ کیا ہوا؟ میرا شوہر ایک جنگ میں شہید ہو گئے ہیں، کھانے کے لیے گھر میں کچھ نہیں ہے۔ امی عائشہ گئی ہیں، ایک ڈبہ اٹھایا، ہاتھ ڈالا، ایک کھجور رہی تھی، پھر ایک ڈبہ ڈھونڈا، اس میں ہاتھ ڈالا، ایک کھجور ملی ہے اور دی ہے۔ فرمایا ایک کھجور آدھی آدھی کر کے بچیوں کو دے دو، ایک کھجور آپ کھا لو۔ اس عورت نے دونوں کھجوریں، ایک کھجور اس بیٹی کو دی ہے، ایک کھجور اس بیٹی کو دی ہے۔ امی عائشہ نے جب دیکھا، پورے گھر کی چھانٹی کی، ایک بوری سے ایک کھجور ملی۔ میرے بھائیو یہ تو کملی والے کا گھر ہے جہاں کھجور بھی نہیں مل رہی۔ آج ہمارے گھر میں کیا کیا نہیں ہے، کملی والے نے سب کچھ قربان کر دیا، نہ اپنے لیے کچھ نہیں مانگا، اہل و عیال کے لیے کچھ نہیں مانگا۔ امتی 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 امتی۔ امی عائشہ کیا فرماتی ہے؟ میری امی عائشہ فرماتی ہے ایک مرتبہ آپ بیٹھے ہیں، خوشی میں بیٹھے ہیں، میں نے فرمایا یا رسول اللہ آج میرے لیے دعا تو کر دیں۔ آج امت والوں نبی کو بھول گئے، اور میں بتاؤں رحمت کیسے بن کر آیا؟ ہاں فرماتے ہیں میں نے کہا میرے لیے دعا تو کر دیں۔ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، عمر کی درازی کے لیے دعا کی، بخشش کے لیے دعا کی، پھر میں خوش ہونے لگی، مسرت ہو گئی، ہاں مجھے خوشی ہونے لگی، میرے حبیب نے، میرے شوہر نے میرے لیے دعا کر دی ہے۔ فرمایا عائشہ خوش کیوں ہوتی ہے؟ خوش نہ ہو، امام الانبیاء نے، تاجدار انبیاء نے میرے لیے دعا کر دی ہے، خوش نہ ہو، خوش نہ ہو، خوش نہ ہو۔ کیوں؟ یہی دعا جو تیرے لیے عائشہ کی ہے، امت میں دن میں 5 مرتبہ اپنی امت کے لیے کرتا۔ تو بھائیو امت رحمت بن کر آئے، جہان والوں کے لیے رحمت بن کر آئے۔ تو کیا فرمایا؟ ایک کھجور ملی، بوریوں سے ایک کھجور ملی۔ کہنے لگی امی عائشہ یہ عورت یہ تو نے کھانی ہے، بچیوں کو نہیں دینی، بچیوں کو دے دی۔ کہنے لگی میں پانی سے گزارا کر لوں گی، میری بچیاں بھوکا نہ رہے۔ وہ عورت لے کر چلی گئی۔ میرے حبیب گھر میں تشریف لائے، امی عائشہ نے ماجرا سنایا۔ کہنے لگی اس عورت کو جا کر کہہ دو تم پر جنت واجب ہو چکی ہے۔ یہ میرے نبی رحمت بن کر آئے بیٹیوں کے لیے، نبی رحمت بن کر آئے۔ ابو جہل کا دور ہے، نبی بھی ہیں لیکن بچیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا ہے۔ ایک شخص آئے، آخری بات کہہ کر بات کو ختم کرتا ہوں۔ ایک شخص آیا، آپ علیہ السلام کی مجلس میں آیا، کہنے لگا یا رسول اللہ میری معافی ہو سکتی ہے؟ مجھے گناہ کی معافی مجھے مل سکتی ہے؟ آپ نے فرمایا کیا گناہ ہے؟ کہنے لگا آسمان سے بڑا گناہ، زمین سے بڑا گناہ ہے، سمندروں سے بڑا گناہ ہے۔ آپ نے فرمایا کیا کیا؟ زنا کیا، اس سے بڑا گناہ کیا، شرک کیا، نہیں اس سے بڑا گناہ کیا، جھوٹ بول رہا ہے، کہتے جھوٹ بولنے سے بڑا گناہ کر دیا۔ میرے حبیب نے فرمایا بتا کیا گناہ کیا ہے؟ کہنے لگا میرے حبیب 14 سال میری اولاد نہ ہوئی، نہ میرے گھر میں بیٹا تھا نہ میرے گھر میں بیٹی تھی۔ 14 سال کے بعد رب نے مجھے بیٹی دی تھی، میں نے 3
साल बेटी को छुपा कर रखा। अबू जहल ने कहा जिसके घर में बेटी पैदा हुई उसको खत्म कर दूंगा, उसको दफन कर दो बच्चियों को। 14 साल के बाद मेरे घर में बच्ची पैदा हुई, मैंने 3 साल 4 साल उसको छुपा के रखा। 4 साल के बाद अबू जहल को पता चला। अबू जहल ने चौराही में खड़े होकर मेरे बाजू से पकड़ा, कहने लगा कुरैश वालों की नाक कटाएगा, तूने बच्ची को घर में छुपा रखा है, निकाल बच्ची को बहर दफन कर दे, वरना कल को आके तेरी बच्ची की गर्दन में अपनी तलवार से उड़ा दूंगा। घर में तशरीफ लेकर आते हैं, इसका बाप तशरीफ घर में आया और बच्ची को कहा, कहने लगे या रसूलल्लाह मैं बच्ची से बड़ा प्यार करता था, बच्ची से बड़ी मोहब्बत किया करता था। घर में आया, बच्ची से कहा, मैंने कहा जा तैयारी कर, आज मैं तुझे तेरे मामू को मिलाने के लिए जाता हूँ। कहने लगा जब मैं घर जाया करता था मेरी बच्ची मेरे सीने से आ लगती थी और मेरी सारी थकावट खत्म हो जाया करती थी। मेरी बच्ची ने जब मेरे साथ आने लगी मैंने दूर धक्का दे दिया। मैंने कहा जा तैयारी कर, आज मैं तुझे तेरे मामू को मिलाने के लिए लेकर जा रहा हूँ। बच्ची ने कहा ठीक है। बच्ची खेल रही है, नए कपड़े पहन रही है, उसकी माँ को मैंने कुछ ना बताया। बच्ची को कंधे पर उठाया, एक गदाल उठाई जिसके साथ गड़ा खोदते हैं, उसको उठाकर वो दूसरे कंधे पर मैंने रखकर मैं चल पड़ा, एक पहाड़ी की तरफ ले गया उसको। मेरी बच्ची मुझे कहने लगी अब्बा जान कहाँ लेकर जा रहा है? कहने लगा तुझे तेरे मामू के घर ले जा। अब्बा मामू का घर इस तरफ नहीं है। मैं कब्रिस्तान की तरफ गया, मैंने बच्ची को बिठा दिया, मैंने कब्र खोदनी शुरू कर दी। बच्ची ने देखा, बच्ची ने अपना दुपट्टा उतारा, नीचे बिछाया, मेरे साथ वो खुदाई करनी शुरू कर दी, कब्र की खुदाई शुरू कर दी है। मैं रोने लगा। मेरी बच्ची अपने दुपट्टे से मेरा पसीना साफ कर रही थी, लेकिन मैं खोदता जा रहा था, कब्र खोद रहा था। जब मैंने कब्र खोदी, बच्ची को उठाकर मैंने या रसूल अल्लाह उसमें रखा। मेरे नबी की आंखों से आंसू भर आए और कहने लगा, मेरी बच्ची ने कहा अब्बा मेरा कसूर तो बताओ, मेरा कसूर क्या है, मेरा जुर्म क्या है, आज मुझे जिंदा दफन कर रहे हो। मेरा अब्बा मुझे मेरा कसूर बता दे। मैंने एक न सुनी, मैंने गड्ढे में रख दिया, मैं रेत डालना शुरू कर दी, मट्टी डालना शुरू कर दी। मेरी बच्ची ने कहा अब्बा मुझे पहले बता देता, मैं अम्मा को आखिरी सलाम तो करके आती। अब्बा इतना पत्थर दिल बन गया है, अब्बा मैं तुझे कह रही हूँ मुझे छोड़ दे, मैं तेरा घर नहीं आऊंगी, मैं पहाड़ों में रहकर, मैं जंगलात में रहकर जिंदगी बसर कर लूंगी, तेरे घर में ना आऊंगी। मेरे दिल पे फिर भी असर न पड़ा। या रसूल अल्लाह मैं मट्टी डालता गया, मट्टी जब सीने तक आई मेरी बच्ची ने चीख मारी, अब्बा मैं तो तेरी खिदमत किया करती थी, अब्बा मुझे अपना कसूर तो बता दे, मेरे अब्बा मुझे अपना जुर्म तो बता दे, मेरा जुर्म क्या है, मुझे अपना जुर्म बता दे, फिर जो करना है कर। अब्बा आखिरी बात करती हूँ, खुदा की कसम उठाकर कहती हूँ कभी तेरा चेहरा ना देखूंगी, मुझे छोड़ दे। लेकिन मैंने उसके सर पर मट्टी डालकर घर आ गया हूँ। लेकिन 40 दिन हो गए हैं या रसूल अल्लाह। रोजाना रात को ख्वाब में मेरी बच्ची आती है और मुझे कहती है अब्बा कल क़यामत का दिन होगा, मेरा हाथ होगा, तेरा गिरबान होगा, नबी की महफिल होगी, मैं पूछूंगी अब्बा मुझे किस जुर्म में मुझे तूने धंसाया था, अब्बा मुझे किस जुर्म में तूने दफन जिंदा कर दिया था। मैं कल क़यामत के दिन पूछूंगी। मेरे नबी फूट फूट कर रो पड़े, सहाबा की आंखों से आंसू फूट फूट कर मस्जिद नबी गूंज उठी रोने से, अरे इतना बड़ा जुर्म कर दिया है। आपने फरमाया मैं रहमत बनकर आया हूँ जहान वालों के लिए, आ कलमा पढ़ ले, मेरी चादर के नीचे आ जा। मुझे अल्लाह ने वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन का तमगा दिया है, आ तू बैठ जा, तेरे ये गुनाह मेरी रहमत वाली चादर तेरे इन गुनाहों को ढांप दे। तो मेरे भाइयों, मेरे नबी इनके लिए भी रहमत बन कर है, बेटी के लिए रहमत, जहान वालों के लिए रहमत। दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें नबी के हर कदम पर, नक्शे कदम पर अमल करने वाला बनाए, नबी की हर सुन्नत को गले से लगाने वाला बनाए, नबी की हर सुन्नत को जिंदा करने वाला बनाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।